السلام علیکم گائز، بانو قدسیہ کہتی ہے کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ محبت کی اولین سرشاری میں ہی محبوب کی سرجری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی عادتیں، کردار، عقل، شکل، ماضی، مناسبتیں، مشغلے سب کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ نفرت کرنے پر قادر آزاد انسان نکتہ چین بس جاتا ہے۔ اب عاشق اور محبوب دونوں سچ کی بے نیام تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں، اور جو ہی عاشق کی آنکھوں سے عقیدت و احترام کی اینک اترتی ہے اسے محبوب کچھ ایسی مارخان نظر نہیں آتی۔ یہاں سے محبت کا سفر خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ عورت شادی سے پہلے یا بعد میں محبوب رکھنا چاہے تو چپ چاپ اس کی مورتی کی پوجا کر سکتی ہے۔ مرد ایک وقت میں دو محبوب رکھنا چاہے تو طوفان آ جاتا ہے۔ دوئی سے نکلے بغیر اس محبت نہیں مل سکتی۔ عورت اللہ میں ڈوبنا چاہے تو سارے پیاروں سمیت اس میں غرق ہو سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے حکم دوسرا ہے۔ اللہ کے لیے مکان خالی کرنے کی شرط ہے، سارے رشتے بت نکال کر پھینکنا پڑتے ہیں، حتیٰ کہ مرشد کی شبیہ بھی خارج از خیال کر کے یکتائی سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ مرد کا سفر تنہائی کا سفر ہے، عورت کا سفر میلے میں گھومنے پھرنے، سیر کا علم ہے۔ دونوں اپنی اپنی ظرف بھر قیمت ادا کرتے ملے جاتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ بانو قدسیہ۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جسے کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی لیکن شرک نہیں کرے گی۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے ایک بار جڑ گئی اس کی ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں میں نے ایک بار اشفاق صاحب کو کہا مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے مسکراتے، پھر بولے جب دل کرے غصہ نکال لیا کرے مجھ پر ہی۔ نکالنا ہے؟ آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کرا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ بانو قدسیہ کہتی ہے ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہر عورت کو، ہر میری ماں بہن بیٹی کو ایک نیک، اچھا، عزت کرنے والا، پیار کرنے والا شوہر نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔
دوستو ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، کائنڈلی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔